دعوت دیاں گا جناب چودھری غلام رضا صاحب نو، یہ ساڑھے چھوٹے بھائی بھی نے، اور اج اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ وہ ایک بہترین عالمہ کے شمار ہے۔ انہاں دی تربیت کراچی تو لے کے پنجاب دے سارے درساں، اور آج جو ماشاءاللہ اچھی تربیت لے کے تواڈے سامنے نے، اور انہاں دی آمد تے نعرہ حیدری، اس طرح نہیں، نعرہ تکبیر، جڈا نا سرکار دا بلندے ذرا کھل کے بولو، اس طرح دا مزہ نہیں آندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر مزاج گرامی پہ گران نہ گزرے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آگے آگے آجائیے، میرے قریب آ جائیے۔ جو دیر سے آتے ہیں پیچھے وہ بیٹھتے ہیں، آ جائیے، درود پڑھتے ہو آگے تشریف لائیے۔ آپ تو بلا فصل کے ماننے والے، ہمیں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بارہ دے گا درود پڑھیے۔ دعا ہے خالق لم یزلی بانیان مجلس جناب سید سعید شاہ صاحب اور جناب فاروق شاہ صاحب اور اتنے ان کے بچے، ان کے معاونین، ان سب کا مل کر یہ فرش عذاب شایع اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارا مظلوم کربلا کے غم میں چلے آنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ بانیان مجلس کے دلی شرعی مقاصد پورے فرما، ان کے رزق میں برکت فرما، ان کے دسترخوانوں میں وسعت فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کے اس گھر میں اپنے رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اور ان کے بچوں کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ تیرے دربار میں جتنے دست دعا بلند ہیں سب کی دعاوں کو مستجاب فرما۔ اس پرشوب دور کے اندر ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا حج بیت اللہ نصیب فرما، زیارات مقدسہ سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما، ذاکرین و عظام کی حفاظت فرما، ہمارے ماتمی دستوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے سب مجالس اعضاء کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ہماری حفاظت کے واسطے گورنمنٹ کی طرف سے معین کیے ہیں، پولیس کی صورت میں ہیں، آرمی کی صورت میں ہیں، رینجر کی صورت میں ہیں، مولا ان کی اس خلوص نیت سے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اس ڈیوٹی کو قبول فرما، اس کو عبادت شمار فرما اور ان کے اوپر رحم فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ شیعان علی جہاں کہیں آباد ان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، متمنی اولاد ہیں، باب الحوائج کے صدقے سے انہیں اولاد نرینہ سے بہرمند فرما۔ جن کو اولاد دی ہے اسے اپنے والدین کی فرما بردار بنا۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، 12ویں سرکار کا، 12ویں حجت کا، 12ویں امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں ان کے نوکروں میں، غلاموں میں، مددگاروں میں، ناصرین میں شامل فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کے التماس ہے بانیان مجلس کے مرحومین کے واسطے، خصوصاً ان کے فرزند انجمن، ان کی جوانی کی اب موت میں دنیا سے چلے گئے، اور خصوصی طور پر ان کو شریک کریں فاتحہ کے اندر۔ رحم اللہ من کار الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الہی کا طلعت و تمواج و قاموس قدرت، فظہرت فی کل مقدورت آثار قدرت حجیبہ، غریبت لا یبلغ کنہا، اقول العقلاء و فہوم العلماء و اوہام الحکماء۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نبر قلوبنا بمحبت الحسین والذی نبر صدورنا بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي قيل شانه يا علي أنت وشيتك هم الفائزون والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة المظلومة المحرومة الحق میراث ابیہا وعلى الحسن المسموم شہید بسم الجفا وعلى الحسین المعصوم المظلوم المقتول بلا جرم وبلا خطا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ العلی والفرقان الہدی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ فرش ازا بھرا ہوا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر زحمت نہ ہو دست دعا بلند کر کے حیدر سلامت رہیں آپ ہمیشہ سلامت رہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے آپ ہمیشہ سلامت رہیں میرے محترم دوستو عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی مجلس اعزا میری عادت کچھ ایسی ہے کہ میں چند جملے پہلے تبلیغ کے پڑھتا ہوں کیونکہ اصلاحی پہلو بھی ہونا چاہیے مجالس کے اندر اس کے بعد ذکر فضائل اپنے موضوع کی طرف اور اس کے بعد زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیا جاتا ہے اقلیم امامت کے 5ویں تاجدار کی ایک روایت صرف آپ کے گوش گزار کرنی ہے میرے مولا فرماتے ہیں ہر انسان نے دنیا کو چھوڑ کر آخر کی طرف جانا ہے ہر انسان نے قبر کا سامنا کرنا ہے ہر انسان نے محشر کا سامنا کرنا ہے جب آگے جاؤ گے تو 4 سوال بڑے مشکل ہوں گے ان کی ذرا تیاری کر کے آنا اور سب حل کر آنا توجہ ہے میرے ساتھ پوچھا مولا من ہوں وہ کون سے سوال ہیں میرے آقا نے فرمایا پہلا سوال یہ کیا جائے گا اے بندہ الہی اس دنیا کائنات کے اندر تیرے ہاتھ جو دولت لگی ہے تو نے کہاں سے لی ہے خود محنت و مشقت سے کمائی ہے یا کسی غریب کا مال چھینا ہے یا کسی یتیم کا مال چھینا ہے یا کسی بیوہ کا مال اس میں شامل ہے یہ تو نے کہاں سے لیا ہے محنت کرنا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آل محمد کا شیوہ ہے محنت کرنا سنا ہوگا آپ نے بھی یہودی کے باغ میں علی خود محنت کرتے تھے جناب سیدہ سینہ پر رکھ کے خود محنت کرتے تھی آل محمد کا شیوہ ہے اور سنت آل محمد ہے سنت آل پیغمبر ہے محنت کرنا پسینے میں شرابور ایک شخص آ رہا ہے امام باقر کے سامنے آ کے دیکھا کہ امام پسینے میں شرابور ہے دیکھ کے کہتا ہے امام باقر علیہ السلام اگر اس حالت میں موت آئے تو کیسا رہے گا کہ سیدھا جنت کے دروازے پہ جاؤں گا حالانکہ وہ جنت کے محتاج تو نہیں ہے وہ تو شادی ان کا لخت جگر ہے جو پکار کے کہتا ہے خالق اکبر تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا ہوں جو تیری جنت کا لالچ ہے یا اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں یا تیری جہنم کا ڈر ہے
میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے، تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس کا لخت جگر ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا نہج بتاتے ہیں کہ پروردگار سے مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگے۔ صحیفہ سجادیہ پڑھ لیجئے، توجہ ہے میرے دوستوں، کس انداز کے ساتھ میرے مولا کی فریاد ہے۔ دعائے کمیل پڑھیے، کس انداز کے ساتھ علی کی فریاد ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ نہج بتاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، اس لیے اگر اسی حالت میں موت آئے تو جنت کے دروازے پہ کیوں مولا؟ میرے مولا فرماتے جو پسینہ دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہا تھا، حلال کا پسینہ آیا ہے۔ پوچھا مولا وہ دوسرا کون سا مشکل ترین سوال ہوگا؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہ مشکل ترین سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے تیری اپنی جائیداد تھی، تیرے آباء و اجداد کا چھوڑا ہوا ترکہ تھا، لیکن بتا تو نے اس کو خرچ کہاں کیا؟ مسجد بنائی یا مندر بنایا، مدرسہ بنایا یا سینما بنایا؟ کیا اپنے بچوں کی صحیح انداز میں پرورش کی؟ کس انداز سے اس دولت کو کیسے سے غریب کا حق نکالا، یتیم کا حق نکالا، فقراء کا حق نکالا؟ کہ ضروری نہیں ہوتا میرے محترم دوستو کہ ہم کسی کا چھین کے کھائیں تو وہ ضبط شدہ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس میں بھی فقراء کا حق ہے، ہم اگر خمس نہیں نکالتے تو اس میں غریب سیدزادوں کا حق ہے، اور ہمارے امام زمانہ برحق کا حق ہے۔ خمس کا اگر ایڈریس پوچھنا ہو تو قرآن میں 10واں سپارہ وَعْلَمُوا اسی آیت میں ہے۔ خمس نکالنا بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ آپ کو پتا ہے جہاں جہاں قرآن نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے وہاں آتا الزکوٰۃ بھی کہا ہے۔ صلوات بولے محمد و آل محمد کی نعت میں۔ لیکن کام بہت مشکل ہے، کام اس لیے مشکل ہے کہ نجف کے اندر ایک عالم دین واز کر رہا تھا، اس کا منہ سے جملہ نکلا کہ دیکھو جب صدقہ و خیرات کے لیے انسان ہاتھ بڑھاتا ہے دینے کے لیے تو 70 شیاطین ہاتھوں کو لپٹ جاتے ہیں، منع کرتے ہیں، رکھ لے بچا کے کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا، کل تیرے مہمان آنے والے ہیں، توجہ ہے وہاں خرچ کرنا، اس کو رکھ لے بچا کے رکھ لے۔ 70 شیاطین وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک بندہ الہی کھڑا ہوا مجمع سے کہتا ہے یہ مولانا بالکل غلط کہتے ہیں، میں ابھی جاتا ہوں میرے گھر میں گندم پڑی ہے، ابھی لا کے خیرات کرتا ہوں۔ شاہ جی اٹھا جا کے گندم کی بوری کو ہاتھ ڈالا، بیگم صاحبہ کی امین بھائی نظر پڑ گئی، دیکھ کے کہتے ہیں میاں صاحب کیا کرنے لگے؟ کہا کہ خیرات کرنے لگا ہوں۔ کہا کہ آج پتا چلا صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، باہر سے لانے کے تو رہے، جو گھر میں ہے اس کو بھی خیرات کرنے چلے ہیں۔ بھئی لڑائی جھگڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالی ہاتھ قبلہ مسجد میں تشریف لائیں۔ نمازیوں نے کہا دیکھا وہی ہوا جو مولانا کہہ رہے تھے۔ کہ قبلہ کیا فرما رہے تھے؟ کہ قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب انسان خیرات کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو 70 شیاطین وسوسے ہاتھوں کو چمٹ جاتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ دیکھ کے کہتا ہے شیاطین تو نظر نہیں آئے، شیاطین کی ماں نے ہی روک دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ پوچھا مولا تیسرا سوال کون سا مشکل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بڑا مشکل سوال ہے، اے بندہ الہی بتا تو نے جوانی کیسے گزاری ہے؟ جوانی کی عالم میں کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے؟ یا کوئی فکر ہی نہیں رہی؟ کیا محلے میں کوئی تجھ سے تنگ تو نہیں تھا؟ اہل محلہ تو پریشان نہیں تھے؟ تیری جوانی کی خوف کی وجہ سے یہ زمین تو نہیں لرز رہی تھی؟ جب کوئی جوان اکڑ کر چلتا ہے نا تو یہ زمین پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے تو کیا کر لے گا میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن چند دن گزار کے تو نے مجھے میں آنا ہے، سارے حساب چکا دوں گی۔ تو معصوم فرماتے ہیں سرکش بندے کو جو عذاب ہوتا ہے 3 طرح کے سبب ہیں عذاب کے۔ اپنے بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، 3 طرح کے سبب ہے فشار قبر کے۔ 3 طرح کے کام سے بچیے، یہ اکڑ کر چلنے سے بچیے، سرکشی سے، اور دوسرا سبب جو بنتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچیے، یہ فشار قبر کا سبب بنتی ہیں۔ تیسرا سبب جو بنتا ہے اپنے اہل و عیال سے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ جو اہل و عیال سے کٹا ہوا ہے مولا فرماتے ہیں وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ تو فشار قبر ہے کیا؟ میلوں دور دیواریں بھاگ جاتی ہیں، آپس میں آ کے ٹکراتی ہیں۔ یہ فشار قبر جس پہ ہو رہا ہے سرکش بندہ جو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، اللہ کہتا ہے عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا
میرے بندے تو وہ ہیں جو میری زمین پر سہل کر چلتے ہیں، جو اکڑ کر چلتا تھا، متکبر تھا، اپنے اہل و عیال سے کٹا ہوا تھا، سرکشی کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اب یہ وہ اس کی ہڈیاں پس رہی ہوتی ہیں، اس وقت موت کی دعا کرتا ہے، موت میں نہیں آ رہی۔ صلوات علی محمد و آل محمد کے دادا۔ مولا فرمائیے چوتھا سوال کون سا مشکل ہوگا؟ آپ کی رحمت تمام۔ چوتھا سوال کون سا مشکل ہوگا؟ میرے مولا نے فرمایا عبادات بھی پوری ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، جوانی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، سارے اعمال اچھے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے، حج بیت اللہ بھی بجا لایا ہے، زیارات بھی کی ہوئی ہیں، نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، ساری رات 20 رکعت ساری رات پڑھی ہیں، آپ لوگ پڑھائی ہوئی ہیں، ساری رات پڑھی ہیں، ساری رات عبادت میں بسر کی ہے۔ لیکن یاد رکھو اس حدیث کو جو نوٹ کر رہا ہو، پیغمبر دو عالم سے منقول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری رات عبادت میں بسر کی ہو، حج بیت اللہ بھی کیا ہو، صدقہ و خیرات میں زندگی بسر کی ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 نبیوں کی عبادت اپنے دماغ میں اٹھا کے آیا کھڑا ہے، جس میں پہلا نبی آدم ہے، آخری نبی میں مصطفیٰ ہوں، 70 نبیوں کی عبادت لے کر آیا ہے، پل صراط پہ کھڑا ہے، اگر میرے بھائی علی سے دشمنی ہے تو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیداری، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بخاری کے بھی رسالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے قل میرے حبیب نے کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون، وہ لوگ جو سب کچھ جانتے ہیں، توجہ ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو سب کچھ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جاہل مطلق ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہی اللہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اور کس انداز سے پوچھ رہا ہے؟ انسانی ضمیر کو گلے میں، انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر اس سوال کا جواب طلب کر رہا ہے۔ اے دنیا والو، جب میں خالق نے اس کائنات کے اندر کوئی شے برابر بنائی نہیں، تم نے برابر سمجھا کیوں؟ بھئی کائنات میں کوئی شے برابر ہے؟ اس کائنات کے اندر نہ ساری زمین برابر، نہ ساری ہوا برابر، توجہ کیجئے گا، نہ سارے پتھر برابر، نہ سارے آسمان برابر، نہ سارے جمادات برابر، نہ سارے حیوان برابر، نہ سارے انسان برابر، نہ سارے تابعی برابر، نہ سارے صحابی برابر، جو ہے نہ سارے صحابی برابر، نہ سارے تابعی برابر، نہ سارے تابعی برابر، نہ سارے نبی برابر۔ تو جب سارے نبی ہی برابر نہیں ہے تو نبی کی محفل میں بیٹھنے والے کیسے برابر؟ جیو جیو شاہ جی، حیداری، جب نبی ہی برابر نہیں، نبی کی محفل میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہے؟ استاد العلماء علامہ حسین بگجاڑا صاحب ہمارے بھی استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے عجیب منظر کھینچا ہے، عجیب منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ہوا نے سب سے پہلے علی کی بلا کا اقرار کیا، اللہ نے اسے باد نصیب بنایا۔ جس زمین کے حصے نے سب سے پہلے علی کی بلا کا اقرار کیا، اللہ نے اسے خانہ کعبہ بنایا ہے۔ جس پتھر نے علی کی بلا کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے خالق لم یزلی نے اسے درِ نجف بنایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے علی کی بلا کا سب سے پہلے اقرار کیا ہے، اللہ نے اسے اللہ کا ولی بنایا ہے۔ جس نبی نے سب سے پہلے اللہ کی بلا کا اقرار کیا ہے، اللہ نے اسے اولو العزم نبی بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اللہ نے اسے اولو العزم نبی بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر کوئی شے برابر نہیں ہے، نہ سارے نبی برابر ہیں۔ جب نبی نہیں برابر تو نبی کے صحابہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو یاد رکھیے گا، میرے محترم جناب انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں میں نبی پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر علی مرشد کا کوئی قصیدہ سنا دے، میرے پیر علی مرشد سے کوئی فضائل سنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا انسو، اے انس بن مالک، ومن اراد ان ینظر الی آدم فی
علمه اگر کوئی آدم کو علم میں دیکھنا چاہتا ہے وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ جناب نوح کو عزم میں دیکھنا چاہتا ہے وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ ابراہیم کو حلم میں دیکھنا چاہتا ہے وَإِلَى مُوسَى فِي حَيْبَتِهِ موسیٰ کو حیبت میں دیکھنا چاہتا ہے وَإِلَى عیسیٰ فِي زُهْدِهِ عیسیٰ کو زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَى أَخِي علی بن ابی طالب آج کے دن نہ اسے آدم نظر آئے گا نہ اسے نوح نظر آئے گا نہ اسے ابراہیم نظر آئے گا نہ اسے موسیٰ نظر آئے گا نہ اسے عیسیٰ نظر آئے گا ارے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھے انبیاء کی صفات نظر آئے گی یا رسول اللہ حیدری ایک تو وہ ہیں جن کو ولی بنایا ہے تو بندوں نے زبردستی بنا دیا توجہ ہے بہت بڑا اللہ کہا آپ نے سمجھ نہیں وہ ہیں زبردستی ولی بنا دیا ساری زندگی نماز ایک نہیں پڑھی تھی توجہ ہے جب مر گیا تو اللہ کا ولی ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خدا دست ہاتھ اٹھا کے محمد مصطفیٰ نے حکم الہی سے ولی بنایا ہے تو فرق ہے اس کائنات میں اولیاء میں بھی فرق ہے تلک الرسل فضلنا بعض العلماء نبیوں میں بھی فرق ہے مرسلین میں بھی فرق ہے تو جو ہے میرے محترم دوستو اور میرا پیر مولا علی ایسا ولی ہے جس کا نام لے لے کر دنیا میں ولی بنے ہیں صرف نام لینے سے ولی بنے ہیں اور عام ولی نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جس کا ترجمہ سنا کے آپ کو میرے محترم دوستو میں مستفید کرنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ توجہ ہے میرے ساتھ مجھ اللہ کو قسم ہے اس وقت کی جب ستارہ ٹوٹا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سلوات بسم اللہ سلام پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات پہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ توجہ ہے مجھے اللہ کو قسم ہے اس وقت کی اذا ہوا جب ستارہ ٹوٹا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ یہ جو میرا نبی ہے نا جو تم میں موجود ہے نہ تو پہلے بہکا تھا نہ اب بھٹکا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بلکہ اپنے لبوں کو نطق بھی نہیں کرتا جب تک حکم الہی نہیں ہوتا حکم الہی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا آکے گزارش کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہمیں وہ بندہ دکھائیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہمارا اس کائنات کے حقیقی امام اور رہبر و پیشوا ہو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور مغربین کا وقت تھا نماز پڑھائی اللہ کے نبی حجرے کی طرف چلے گئے دوسرے دن پھر یہی سوال اللہ کے نبی کل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے وہ بندہ تو دکھائیے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا رہبر و پیشوا کون ہوگا اس زمانے میں میرا امام کون ہوگا اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا چپ کر کے حجرے کی طرف کیوں جواب دیتے جواب ابھی آیا جو نہیں تھا جب آئے گا تو جواب ملے گا تیسرا روز ہوا اللہ کے نبی کو نماز مغربین کے بعد گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ناراضگی ہے کہنے کوئی ناراضگی نہیں اللہ کے نبی 3 روز ہو گئے ہیں سوال ایک کر رہے ہیں اب جواب نہیں دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا آج جواب مل جائے گا میرے مولا فرماتے ہیں آج جواب مل جائے گا کہتے ہیں دیجئے جواب میرے آقا فرماتے ہیں کیجئے سوال ہمارا سوال تو پرانا ہو گیا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا حقیقی جانشین کون ہوگا اس دنیا کائنات کے اندر ہمارا رہبر و پیشوا کون ہوگا اس کائنات کے اندر ہمارا امام کون ہوگا میرے مولا فرماتے ہیں آج کی رات انتظار کرو جب صبح کا وقت ہو آسمان کی طرف دیکھنا خالق ایک ستارے کو توڑے گا ہائے 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 توجہ کیجئے گا ایک ستارے کو توڑے گا اس کو دیکھتے رہنا وہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا آئے گا جس کی تحلیز پہ بوسہ دے میرے بعد میں آپ کا امام ہے میرا حقیقی جانشین ہے جیو حیداری بھئی ساری رات صحابہ نے انتظار کیا توجہ ہے ساری رات چاہنے والوں نے انتظار کیا ساری رات پروانوں نے انتظار کیا ساری رات کلمہ پڑھنے والوں نے انتظار کیا اور ساری رات دعاؤں میں گزر گئی کوئی کہتا ہے کہ صدیق کائنات نے کہا ہے کہ ستارہ ٹوٹے گا اور آئے گا دہلیز پہ ہر بندہ نمازیں پڑھ پڑھ کے سجدے دے دے کے دعائیں مانگ مانگ کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے بابا یہی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میاں جو ستارہ توڑنے والا ہے میرے ہی گھر کا ایڈریس دینا
ہائے 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 توجہ نہیں کی. ہر بندہ کہہ رہا ہے میرے گھر کا ایڈریس دینا، میرے گھر اس کو پہنچانا، میرے گھر کا راستہ بتانا. بھائی ساری رات مناجات میں گزر گئی، کوئی رو رو کے فریاد کر رہا ہے، کوئی جھولی پھیلا کے فریاد کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے. ساری رات عبادت میں بسر ہو گئی. توجہ ہے بھئی، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کی مدح بھی عبادت ہے. جس طریقے سے بھی کر رہے تھے ساری رات ہر بندے نے عبادت کی، ہر بندے نے دعائیں مانگی. جب صبح کا وقت ہوا امین بھائی عجیب منظر دیکھا، سب نے آسمان کی طرف دیکھا. بھئی ستارہ تو ٹوٹا لیکن خرامہ خرامہ چلتا ہوا سیدھا دہلیز ابو طالب پہ آ کے بیٹھ گیا. علی کے دروازے پہ ستارہ بیٹھا. توجہ کیجئے گا، ستارہ بیٹھا، پھر یہ ستارہ اٹھا، پرواز کر کے واپس چلا گیا. توجہ ہے. ادھر صبح کا وقت ہوا، نماز فجر کے بعد اللہ کا نبی منبر پہ آیا. سب نے طرح طرح کے سوال کیے، طرح طرح کے سوال کیے اور کانا بوسی شروع ہوئی. کوئی کہتا دیکھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، ہائے 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 مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، ستارہ وہیں آنا تھا، وہیں آنا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہو. یاد رکھو اس ستارے کو ایڈریس، یہ روٹ پرمٹ میں نے نہیں دیا. توجہ کیجئے گا، یہ ایڈریس میں نے نہیں دیا، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. توجہ کیجئے گا. اور یاد رکھو میرے صحابہ کرام، اب اچھائی اسی میں ہے کہ میرے بعد میرا حقیقی جانشین علی کو مانو، علی کو مانو، حقیقی جانشین علی کو مانو، رہبر و پیشوا علی کو مانو، اپنا امام علی کو مانو، میرا وارث علی کو مانو. بھئی اتنا کہنا تھا. کانا بوسی شروع ہوئی، ایک دوسرے سے کانا بوسی شروع ہوئی. ادھر میرے جب یہ مصطفیٰ پہ پسینہ آیا میرے خالق کی آواز آتی ہے اور میرا حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ انہیں کہہ دیجئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اب ترجمے کی سمجھ آئے گی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. میرے حبیب نے کہہ دیجئے مجھ اللہ کو قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا، ایوا ہوا ما صلی صاحبکم بما، اس ستارے کی ٹوٹنے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ آیا ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. ما صلی صاحبکم بما گوا. یاد رکھو میں محمد میں تو پہلے بہتا تھا، نہ اب بھٹکا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بلکہ اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر میں اپنے لبوں کو بھی متحرک نہیں کرتا. اگر ستارہ توڑ کر علی کے دروازے پہ بھیجا ہے تو خدا نے بھیجا ہے. کل ایمان یکذب ہو کے حیدری. یار اتنے چاہنے والوں، ایک تو وہ ولی ہے شاہ جی جن کو خود بناتے ہو، ایک وہ ولی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کہہ کے. میرے محترم دوستو ایسا ولی ہے. اب قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، میرے خالق کی آواز آتی ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. توجہ ہے. سورہ رحمان پڑھیے جس کے اندر میرا خالق فرماتا ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. ہم بروز محشر تمہارے اعمال نہیں دیکھیں گے، تمہاری جبیں دیکھ کر پہچانیں گے، جبیں دیکھ کر پہچانیں گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. ہم اپنے مجرموں سے کریں گے کیا؟ سروں سے پکڑ کر اور قدموں سے پکڑ کر واصل جہنم کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے دشمنوں کی حالت تو دیکھنا، یہی تو دکھانا چاہتا ہے پروردگار کہ ان کی حالت دیکھنا کیسے پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکتے ہیں. لیکن یاد رکھو تمہارے اعمال نامے چیک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری جبیں دیکھ کر پہچانیں گے. بابا جبیں پہ کچھ لکھا ہوگا نا. توجہ کیجئے گا، جبیں پہ تو کچھ لکھا ہوگا نا جس کو دیکھ کر یہ ملائکہ پہچان جائیں گے، اللہ پہچان جائے گا کہ یہ جہنم کی طرف جائے گا یا جنت کی طرف جائے گا. کیا لکھا ہوگا؟ نعیم الابرار کے اندر قبلہ نعیمی صاحب شہید نے، شہید ملت نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس آیہ مجیدہ کی تشریح لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہر بندے نے قبر میں پہنچنا ہے. جب قبر میں پہنچتا ہے انسان، قبر میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے دو فرشتے آتے ہیں. اتاک الملکان المقربان رسولان. اللہ کی بارگاہ سے دو مرسل آتے ہیں، رسول آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. لیکن اس کے آنے سے پہلے، بٹھانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا کاندھا ہلا ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ مرا نہیں ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. اسما افہم، سن اور سمجھ. وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، لیکن جو مر جاتا ہے نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں علی والا مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے.
منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے ایک مقام پر دوسرے مقام پہ. وہ حدیث مجھے یہ آیت پڑھنے کے بعد یاد آتی ہے. پیغمبر نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا، یاد رکھو ہمارا شیعہ جب روح قبض ہوتی ہے ایسے ہی اس انداز میں ہوتا ہے جیسے پسیدہ اور پرانا لباس پہن لیا، اچھا لباس اتار لیا، اچھا لباس پہن لیا. جیسے ایک گندگی کا بھرا ہوا انسان غسل کرنے کے بعد پاک ہو گیا، ایسے ہی ہے جیسے جب غسل کیا جاتا ہے سارے گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ محبت علی میں مرا ہے، مرا نہیں ہے، شہید ہے. مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ شہادت کی منزل پہ ہے، یہ مرا نہیں ہے. جو مر گیا ہے وہ تو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، یہ شہید ہوا ہے. ہم کاندھا ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. کیا سنانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ابھی ابھی تیرے پاس ملکان المقربان رسولان، 2 فرشتے آئیں گے اور تیرے اوپر یہ سوال کریں گے. پتہ ہے کسی مولوی نے 7 سوال لکھے، کسی نے 5 لکھے، کسی نے 3 لکھے. توجہ ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 3 سوال بیان کروں گا. 3 سوال عجیب سوال ہے، اسے اٹھا کر بٹھائیں گے. اٹھ دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی طرف جانے والے، بتا من ربوں کا. توجہ ہے؟ پہلا سوال، کس کو رب مانا ہے؟ یہ علی رب والے بھی پکڑے جائیں گے، آپ کو پریشان ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ من ربوں کا، رب کس کو مانا ہے؟ رب وہی ہے ذوالجلال، رب وہی ہے جس نے پروردگار ہے، جس نے پیدا کیا ہے. جل جلالہ، اللہ جل جلالہ کہہ دیا تو دوسرا سوال ہوگا. اصل میں وہ جملہ ذہن میں رکھے جو قرآن کہہ رہا ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. تمہارا ماتھا دیکھ کر ہم پہچانیں گے کہ جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے. توجہ کیجئے گا. اب ماتھے پہ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ پہلا سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بتا دیا اللہ جل جلالہ ربی تو پھر اگلا سوال ہوگا، اور اگر نہ بتایا تو پھر وہی ملک الہی کلمے اٹھائیں گے، اس جبی پہ جملہ لکھیں گے، ھذا رجل مشرک. یہ تو بندہ مشرک ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا پروردگار کون ہے. ہاں اگر جواب صحیح آ گیا، اللہ جل جلالہ ربی کہہ دیا تو پھر دوسرا سوال ہوگا. دوسرا سوال کیا ہے؟ اے دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی طرف جانے والے، بتا من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ بھئی اگر جواب آ گیا تو تیسرا سوال ہوگا، اور اگر جواب نہ آیا پھر کلمہ الہی اٹھائیں گے، ملک الہی، اور جبھی پہ جملہ لکھیں گے، ھذا رجل کافر. ایسے تو بندہ ہی کافر بنا ہے. کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، کتنی زکات دی تھی، کتنا خمس نکالا تھا، کتنی لڑائیاں کی تھی. توجہ ہے؟ امر بالمعروف کیا یا نہیں، نہی عن المنکر کیا یا نہیں، تبلیغ کیا یا نہیں، تبرع کیا یا نہیں، یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں تو عقیدہ پوچھا جائے گا. اگر تیرا عقیدہ درست ہے تو پھر آگے بات چلے گی. قبر کے بعد کی بات ہے، پھر نماز کے بارے پوچھا جائے گا. یہ مشرک نماز تک پہنچا؟ بابا نہیں پہنچا نا. اس کا کھاتا تو یہیں بند ہو گیا، یہ تو یہیں سے واصل جہنم. کافر نماز تک پہنچا؟ نہیں پہنچا، یہ یہیں پہ اس کا کھاتا بند ہو گیا. ھذا رجل کافر، یہ بندہ عالم کفر میں مارا گیا. اسے نہیں معلوم کہ اس کا نبی کون ہے. ہاں اگر جواب صحیح آیا کہ محمد المصطفیٰ نبی جی، یہ جواب دے دیا، پھر تیسرا سوال ہوگا. بڑا مشکل سوال ہے تیسرا. توجہ کیجئے گا، بڑا مشکل سوال ہے. خدا کی قسم وقت سے پوچھئے کتنا مشکل سوال ہے، زمانے سے پوچھئے. ہمیں اس لیے آسان لگتا ہے، ہماری ماں نے گودی میں بٹھا کے پورے 12 یاد کرائے ہیں. جیو سلامت، جیو سلامت. حیدری مولا حیات کی ایک خضر عطا فرمایا آپ کو. ہماری ماں نے گودی میں بٹھا کے پورے 12 سیدزادے یاد کرائے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن زمانے سے پوچھئے کتنا مشکل ہے. جب وہ آن کے سوال کریں گے، اور دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی طرف جانے والے، قبر کا سوال ہے، قبر کا. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم ان مولویوں کو گرے پان سے پکڑ کر پوچھئے جو دعوے سے کہتے ہیں کہ دنیا والوں
یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ اٹھیں گے، ماں کے ساتھ، اس لیے کہ باپ تو حرامزادہ بھی ہو سکتا ہے، ماں کے ساتھ، ماں تو کنفرم ہے نا، باپ تو کنفرم نہیں ہے، یہ مولوی کی اپنی سوچ ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن پر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، سوال کیا ہے؟ فرشتے اٹھا کے بٹھا کے دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی طرف جانے والے، بتا من اماموں کا، اس دنیا میں امام کس کو مانا ہے؟ توجہ ہے بابا، مشکل تو اس لیے ہے، اگر میرا ساتھ دو تھوڑا سا دو، مشکل اس لیے ہے میرے محترم دوستو، 1 2 4 تو بتانے نہیں ہیں، 12 بتانے ہیں، 12 جیو حیلاری۔ اگلا جملہ سنیے گا، 12 بتانے ہیں، 12 ان میں کوئی ملک صاحب نہ ہو، ان میں کوئی چودھری صاحب نہ ہو، ان میں کوئی چک برادر نہ ہو، سارے کے سارے سیدزادے بتانے ہیں، سارے کے سارے سیدزادے، جو سلامت رہو، سارے کے سارے سیدزادے بتانے ہیں، سارے کے سارے آل پیغمبر میں سے بتانے ہیں، آل مصطفیٰ میں سے بتانے ہیں، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ کے 12 جانشین جزو موسیٰ تھے، ہائے 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 توجہ نہیں کیا آپ نے، جزو موسیٰ تھے، مصطفیٰ کے 12 جانشین جزو مصطفیٰ ہیں، جزو مصطفیٰ بتانے ہیں، 12 کے 12 بتانے ہیں، اگر بتا دیے توجہ کیجئے گا، نہ بتا سکا تو پھر جبھی بھی جملہ لکھا جائے گا ھذا رجل منافق، توجہ نہیں کیا آپ نے، یہ بندہ تو منافق ہے، پکڑو اس کا کھاتا تو بند ہو گیا، اور اگر بتا دیا پھر بھی ایک جملہ لکھا جائے گا ھذا رجل مؤمن، اب پر یہ وائد جورف المجرمین بسومہم، ہم بروز محشر جبھی دیکھ کر پہچانیں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ توجہ کیجئے میرے محترم دوستو، پہلے کی جبھی پہ کیا لکھا؟ بھول گئے کہ اتنی جلدی؟ ارے مشرک لکھا پہلے کی جبھی پہ، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کس نے دیا ہے، پہلے جبھی پہ مشرک، دوسرے کی جبھی پہ کافر، تیسرے کی جبھی پہ منافق، یہ تینوں تو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ آئے توجہ نہیں کیا، جیو جیو سلامت، یہ تینوں تو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں چوتھے کی جبھی پہ مومن لکھا ہے، اسے پوچھا جائے گا بتا نماز پڑھی یا فقط بوٹی پی کے علی علی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، کیونکہ یہ مولوی ہو نا امامے والا ہے تو محرمات بھی بتاؤں گا نا آپ کو۔ یہ چرس کا سوٹا لگا کر صرف علی علی کیا ہے، یہ نماز کو پرائے راست کر کے جنت میں جانا چاہتا تھا۔ ایسی کوئی جنت نہیں ہے جہاں بے نماز چلا جائے، اور ایسی کوئی جنت نہیں ہے جہاں پہ بے بلائے علی چلا جائے۔ نہ علی کی بلا کے بغیر گزارا ہے، نہ نماز کے بغیر گزارا ہے۔ نماز ہی پڑھنی ہوگی، ایسی پڑھنی ہوگی جیسے علی نے پڑھی ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی میرے محترم دوستو، اسلائی پہلو بھی ہے میرے پاس۔ میرے محترم دوستو، ہم علی کو ایسے ہم نے امام نہیں مانا میرے محترم دوستو، علی صرف ہمارا امام نہیں ہے بلکہ علی پوری کل کائنات کا امام ہے۔ تو مانے نہ مانے علی اس کا امام ہے، مانے نہ مانے علی اس کا رہبر و پیشوا ہے، علی اس کا امام ہے میرے محترم دوستو۔ اور میرے استاد محترم دعویٰ کیا کرتے تھے، وہی دعویٰ میں کیا کرتا ہوں کہ درہ خیبر سے لے کر کراچی تک کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی فقہ کا امام اپنی اماں کا امام ہو۔ ہائے 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 توجہ نہیں کیا آپ نے، کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مذہب کا امام اپنی ماں کا امام ہو، اپنے باپ کا امام ہو، اپنے بچوں کا امام ہو، اپنی بیوی کا امام ہو۔ میں ثابت کرتا ہوں میرا رہبر و پیشوا، اقلیم امامت کا پہلا تاجدار فاطمہ بنت اسد کا لال، اقلیم امامت کا رہبر و پیشوا، اپنی اماں کا بھی امام ہے، اپنے باپ کا بھی امام ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی امام ہے۔ صرف ایک امام باپ کا امام نہیں ہے، آدم سے لے کر ابو طالب تک سارے آبا و اجداد کا امام ہے۔ ایک ماں کا امام نہیں ہے بلکہ حتیٰ سے لے کر فاطمہ بنت اسد تک ساری ماں کا امام ہے۔ ایک بیٹے کا امام نہیں ہے بلکہ
حسن مصطفیٰ سے لے کر مہدی آخر الزماں تک سارے بیٹوں کا امام ہے. اور مجھے کہنے دیجئے گا اقربا صدیق خاص مومنین کے اندر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو، سادات و غیر سادات مومنین و مومنات موجود ہیں. آپ کی موجودگی میں بانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو شیعہ میں حیدر کرار کو اللہ نے ایسا امام عطا کیا ہے جو اپنی پوری اصل کا امام ہے، پوری نسل کا امام ہے. نعرہ حیدری. نعرے پانچ کا نہیں، سوا لاکھ نعرے حیدری سلامت رہو جیو. جیو سلامت رہو. مولا حیاتی خضر عطا فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے. میرے حصے کی مجلس عظیم مجلس ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا جو اپنی اماں کا امام ہے. خدا کی قسم جب علی کی اپنی اماں مر کے قبر میں پہنچی نا، ہائے ہائے ہائے، اس کا بھی علی کی امامت کے بغیر گزارا نہ ہو سکا. علی کی اپنی اماں کا گزارا نہ ہو سکا، تیری اور میری اماں کا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ علی کی اپنی اماں انتقال ہو گیا جناب فاطمہ بنت اسد کا. علی روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. مصطفیٰ سے منبر چھوٹ گیا، آگے بڑھے، بھائی کو سینے سے لگایا. یا علی لما تبکی، بھیا روتے کیوں ہو؟ کہ مولا میری شفیقہ ماں اس کائنات میں نہیں رہی. اچھا جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا. علی تیری ماں نہ تھی، وہ تو مصطفیٰ کی بھی ماں تھی. علی وہ تیری اماں نہ تھی، بلکہ اس نے مجھے پال کر محمد سے رسول بنا دیا. مجھے پالا ہے اس نے، وہ تو میری بھی مربی ہے. مجھے پالنے والی ہے، وہ تو میری بھی اماں ہے. بھائی اس ماں کا کتنا بلند مقام ہوگا شاہ جی، جس کو دو اللہ کے ولی امام کہہ کے پکارے، دو سلطان کہہ کے امام پکارے، دو سلطان کہہ کے اماں پکارے. اماں کہہ کے پکار رہے ہیں. عام سلطان نہیں ہے، ایک سلطان الانبیاء ہے، دوسرا سلطان الاولیاء ہے. ایک نبیوں کا سلطان، ایک ولیوں کا سلطان، جس کو ماں کہہ کے پکارے. حکم دیا میری ماں کو غسل دو، جب کفن کی باری آئے مصطفیٰ سے لو. میں غسل مکمل ہو گیا، جی یا رسول اللہ کفن دیجئے. اللہ کے رسول نے اپنی قمیض اتاری، اپنا جبہ اتارا. اس جبے کا کفن میری ماں کو پہناؤ. میں ماں کو جبے کا کفن پہنا دیا. جب کفن پہنا دیا، جب تیار قبر کر لی، ہٹ جاؤ قبر میں سے، میں ذرا اس قبر کے اندر لیٹنا چاہتا ہوں. قبر فاطمہ بنت اسد میں مصطفیٰ لیٹ رہے ہیں. قبر تیار ہو گئی، قبر کے اندر لیٹے، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ. سکون کیا باہر آئے، اور دونوں سلطان بیٹوں نے ماں کو قبر کے حوالے کر دیا. تعویذ قبر بند ہوا، دست رسالت اٹھا، اس قبر کے اوپر رکھا، دست نبوت اس قبر کے اوپر رکھا. زمانہ کہتا ہے کہ شیعہ تلقین پڑھتے کہاں سے لائے ہیں. اور دیکھیے محمد اپنی ماں کی قبر پہ پڑھ رہا ہے، ماں کی قبر پہ پڑھ رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے؟ ابنوں کا امام، ابنوں کے امام. اما گھبرانا نہیں، ابنوں کے امام. ہائے ہائے، یہ جملہ کہہ کے گھر آئے. دوسرے دن منبر سجا، طرح طرح کے سوالیوں نے سوال کیے. یا رسول اللہ، کل جو جنازہ اٹھا ہے نا، ایسا متکبر جنازہ آج تک نہیں دیکھا. آپ نے اس رنگ میں تعاون کیا ہے. کہ کیا تعاون کیا ہے؟ کہ مولا آپ نے جبے کا کفن دیا، قبر کے اندر لیٹے، پھر دست نبوت دے کر رہنمائی کی ہے. مولا اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے مولا فرماتے عام ماں نہ تھی، وہ مجھ مصطفیٰ کی بھی ماں تھی. مجھے پال کر رسول بنایا ہے اس نے، وہ میری بھی اماں تھی. اور جب میں فشار قبر کی بات کرتا تھا نا، اور جب میں کفن کی بات کرتا تھا، میری ماں گھبرا جاتی تھی. میں نے کہا میں گھبرانا نہیں، اپنی قمیض کا کفن پہنا دوں گا. دنیا کے ہر کپڑے کو کیڑا کھا جائے گا، مگر جب محمد کے جسم سے مس ہوگا اس کپڑے کو کیڑا منہ نہیں لگائے گا. جب فشار قبر کی بات ہوتی میری ماں کانپ جاتی. میں نے کہا ابا گھبرانا نہیں، تیری قبر کے اندر پہلے مصطفیٰ لیٹے گا. جس مقام پہ، جس زمین پہ محمد لیٹ جائے وہاں رحمت کے سوا کچھ نہیں آ سکتا.
اچھا اما کہا کہ مولا یہ جو آپ نے دست نبوت دیکھ کر ابنوں کے امامت کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری ماں کی قبر میں مبشر و بشیر آئے، منکر نکیر منافق کی قبر میں آتے ہیں، توجہ کیجئے، مبشر و بشیر آئے، مجھے بشارت دینے کے لیے آئے، اور پہلے ہی سوال کیا من ربو کے، میں نے کیا اللہ جل جلالہ ربی، ورنہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوا من نبیوں کے، بی بی بتا تیرا نبی کون ہے؟ میں نے کہہ دیا بلا جھجک محمد رسول اللہ نبی ہی۔ جب تیسرا سوال ہوا بی بی بتا من اماموں کے، بی بی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی جیسی آپ خاموش ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، میری زبان کٹ جائے، ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کو اپنے لخت جگر کا نام نہیں آتا تھا۔ ارے بی بی سوچ رہی تھی کہ عظیم دربار سے میرے بیٹے کی عظیم امامت کا سوال ہو رہا ہے، میں حیدر کہہ کے پکاروں یا سکر کہہ کے پکاروں یا فاتح خیبر کہہ کے پکاروں؟ بھئی آواز آتی ہے کہ بی بی اگر کوئی غیر ہو تو اس کی القابات بلانے کی ضرورت ہے، تو علی کی اپنی اماں ہے، فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ابنی علی ابن ابی طالب امامی، ارے میرا لخت جگر بیٹا علی میرا امام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ جب علی کی اماں کے بغیر علی کی اپنے گزارا نہیں، علی کی اپنی اماں کا گزارا نہیں ہو سکتا علی کی بلا کے بغیر، تو مولوی تیری اور میری ماں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی برابر نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر برابر ہوتے تو میرے محترم دوستوں مدینے کے چوک سے جب آواز آئی ہے میں غریب ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، کس کی آواز تھی؟ دین مصطفیٰ کی آواز تھی۔ اگر برابر ہوتے صحابہ اکرام سے مدینہ بھرا پڑا ہے، لیکن کسی صحابی نے کہا کہ میں تیرا علاج کرواتا ہوں، میں تیرا سہارا بنتا ہوں، لیکن دین مصطفیٰ آواز دے دے کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت پہ شراب خانہ کھل گیا ہے، مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا ہے، جگہ جگہ پہ زنا خانے کھل گئے ہیں، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، میرا علاج کرواؤ۔ لیکن کوئی روح آگے نہ بڑھ سکی، صرف ایک زمانے کی مظلوم روح ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میں نانا کا دین میں تیرا علاج کروں گا، اگر تو بیمار ہے نا، اگر تجھے خون کی ضرورت پڑی تو میں علی اکبر کا جوان خون لگا دوں گا، علی اکبر کے صدقے سے تیری جوانیاں سلامت رہے ہیں۔ بہت اجر عظیم ہے غریبوں کی غربت میں رونا، ہم رونے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ اکبر، عزیزانو بقیہ چھوڑ کر بطول آئی بیٹھی ہے، اللہ اکبر، 10 دن تک آپ کی مہمان ہے، سدا سلامت رہو۔ زہرا خود آئی بیٹھی اپنے بیٹے کے رونے والوں کی آنسو لینے کے لیے، آپ کی شفاعت کی ضامن ہے، اللہ اکبر۔ عزیزانو کہا کہ تجھے خون کی ضرورت پڑے، میرے نانا کا دین علی اکبر کا خون حاضر ہے، ہاں علی اکبر کے خون سے تو صحت یاب نہ ہوا تو 13 سال کے بچے قاسم کا خون لگاؤں گا، اگر پھر بھی تو صحت یاب نہ ہوا میرے پاس 11 اور 12 سال کے اونو محمد ہیں، میری زینب کے بیٹے ہیں، اس کا خون لگاؤں گا۔ سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو۔ حسین کی کائنات اجڑ گئی ہے کربلا کے میدان میں، حسین غریب ہو گیا کربلا کے میدان میں۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو میرے مولا فرماتے ہیں میرے نانا کا دین گھبرانا نہیں، اگر آن و محمد کا خون لگنے کے بعد بھی تو صحت یاب نہ ہوا، میرے پاس 6 مہینے کے بچے کا خون ہے، میں تجھے اس سے سیراب کروں گا، اگر تو پھر بھی صحت یاب نہ ہوا میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، 13 ضربوں سے شمر کاٹ دے گا، اپنا سر بھی دے دوں گا۔ میرے نانا کا دین گھبرانا نہیں، سادات مجھے معاف کر دینا، گھبرانا نہیں، اللہ اکبر۔ اگر پھر بھی تو صحت یاب نہ ہوا، اور میری ماں بہنوں کے لیے یہ جملہ ہے، حسین رو کے کہتا ہے میرے نانا کا دین اگر میرے سر دینے کے بعد بھی تو صحت یاب نہ ہوا، میری زینب کی چادر حاضر،
सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। मौला अजर अजीम अता फरमाए। यही हक है गरीबों को रोने का। अदादारो 28 रजब को हुसैन गरीब हो गया। दक्कुल बाब हुई है दरवाजे के ऊपर, अल्लाह अकबर। कासिद आया है, हुसैन से कहता है तुझे वलीद ने दरबार में तलब किया है। मेरे मामा कहते हैं तू चल मैं आता हूँ। वलीद ने कासिद को भेज दिया। शहजादी ज़ैनब से कहा ज़ैनब आलिया वो वक्त आ गया है जिस वक्त का नाना से वादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे वलीद ने तलब किया है और मैं वलीद के दरबार में जा रहा हूँ। जनाब ज़ैनब ने जल्दी से दामन पकड़ लिया। उम्मुल बनीन कहती अब्बास भाई जाता है बहन जाने नहीं देती, देख क्या मसला है। अब्बास ने जूता भी नहीं पहना। ओ मेरे मौला अब्बास के शहदाइयों जल्दी से भाग कर आए। हाथ जोड़ के कहते तुम्हारी माँ का जख्मी पहलू का वास्ता बताओ मुझे कौन सी कयामत आई है। अल्लाह अकबर। अदादारे जब ज़ैनब ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं जल्दी से दामन छोड़ दिया। कहा मेरे अब्बास को ले जाओ, बेशक कहीं भी चले जाओ। अदादारो अब्बास को नहीं बल्कि अल्लाह अकबर 18 बनी हाशिम के जवान साथ लिए हैं। ये 18 तलवारें साथ ली हैं। और मेरे मौला फरमाते हैं तुम यहाँ ठहरो, मैं वलीद के दरबार में जाता हूँ। कोई मसला हुआ, कोई खतरनाक मसला हुआ कि हुसैन अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करेगा, फिर चले आना। अल्लाह अकबर। अज़दर वलीद के दरबार में उस मलाउन ने कहा हुसैन मेरे हाथ के ऊपर या तो यजीद की बायत करो। अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन कहते हैं अपनी माँ भी देख मेरी माँ भी देख, अपना बाप भी देख मेरा बाप भी देख, मेरे जैसा तुम जैसे कि कभी बायत नहीं कर सकता। ये बायत करना बहुत मुश्किल है, तुम जैसे की बायत नहीं कर सकता। मरवान खुदा उसमें लानत करे, वो बकवास करके कह रहा है वलीद आज हुसैन काबू आया है, फिर काबू नहीं आएगा सर कलम कर दे। इधर इसने कहना था, हुसैन कहते अल्लाह अकबर। अब्बास को कौन रोके, दरवाजा तोड़कर अब्बास अंदर आया है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने 18 बनु हाशिम की तलवारों को वापस लिया। अब्बास जंग नहीं करनी, अली अकबर लाल जंग नहीं करनी, कासिम बेटे जंग नहीं करनी, मौसम नहीं है। अदादारो पलट आए। जब पलट आए हैं अजीब मंजर है। उलमा लिखते हैं जाते वक्त एक तरफ अब्बास थे एक तरफ अली अकबर थे, लेकिन आते वक्त अजीब मंजर था मोमिनो, एक तरफ अली अकबर तो चले आते हैं, अब्बास नजर नहीं आते। हुसैन रुक के कहते अली अकबर बेटा अब्बास कहाँ है? का बाबा पीछे चले आते हैं, कभी मातम कर करके जमीन पे गिर जाते हैं, कभी उठ के चलते हैं, आवाज दे के कहते हैं काश मुझे इजाजत दी होती, मैं पूछता तो सही मेरी जिंदगी में कौन हुसैन के सर का नाम लेने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन रुके, अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने मतलब की भैया क्यों रोते हो? का मौला ये जो बात हुई है सारी बात ज़ैनब को बताएंगे। कहा अब्बास बताऊंगा। का जब मरवान ने कहा है हाँ अब्बास बताऊंगा। का मौला इसी बात को तो रोना आता है। ज़ैनब कहेगी अब्बास अभी तक मरवान जिंदा है। अल्लाह अकबर। अदादारो आ गया वो वक्त। मेरे मौला कहते हैं बीबियों से कहा तुम तैयारी करो, मैं जरा अपने नाना से मिलकर आता हूँ, आखिरी अलविदा कह के आता हूँ। इधर मज़ारे मुस्तफा पे हुसैन आया है, आखिरी बार आया है, रोता रोता कब्रे मुस्तफा पे गिर गया। गिर के कहता है नाना नाना तेरी कब्र से दूर जा रहा हूँ, नाना तेरे वतन से दूर जा रहा हूँ, नाना तेरे देश से दूर जा रहा हूँ, नाना मदीने से दूर जा रहा हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं हुसैन बेटा सब्र कर ले, हुसैन बेटा सब्र कर ले। हुसैन रो के कहते हैं बाबा नाना नाना मैं कहाँ कहाँ सब्र करूँ, मेरी माँ का दरवाजा जला दिया मैंने सब्र किया, मेरी माँ का पहलू पसलियाँ तोड़ दी गई मैंने सब्र किया, मेरा भाई मोहसिन शहीद हो गया मैंने सब्र किया। सदा सलामत रहो, रोते आओ गरीबों को, मेरी माँ की पसलियाँ टूट गई मैंने सब्र किया, मेरा भाई मोहसिन शहीद हो गया मैंने सब्र किया, मेरे बाबा के गले में रस्सियां मैं हुसैन ने सब्र किया, दरबार में ले जाया गया मैं हुसैन ने सब्र किया। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। अल्लाह अकबर। का मेरा लाल मैं खुद भी हाजिर हूँगा, ए आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक टिब्बे पे बैठ के तेरा इम्तिहान देखेंगे। मेरा लाल हौसला कर ले, मेरा लाल अपने नाना के मजार से फारिग हुआ, माँ की कब्र की तरफ गया,
ماں کی قبر زلزلے میں نظر آئی، حسین قبر فاطمہ پہ گر گیا، رو کے کہتا ہے اماں پردیس جا رہا ہوں۔ کہا میرا لال تو اکیلا تو نہیں جا رہا، تو دیکھنا جس جگہ پہ گھوڑے کی زین چھوڑ کر زمین پہ آئے گا تیری ماں بالوں سے جھاڑو دیتی تجھے نظر آئے گی۔ کیا میرا لال میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین اس مقام پہ آیا، اللہ اکبر، بیویوں سے کہنے لگا بیویوں میں بیٹی سغرا کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ سغرا کی طبیعت ناساز ہے، میں ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ عزادار جناب زینب فرماتی ہیں بھیا بیمار سغرا ہے، ساتھ لے جائیں، میں تیمارداری کرتی رہوں گی، میں اس کا علاج کرتی رہوں گی۔ کہا نہیں زینب، کیا تو نہیں جانتی اس کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے، اس کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے، میں گوارا نہیں کرتا، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری ماں زہرا کی شکل ہو بازار کوفہ و شام۔ صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو۔ ہر بی بی سے کہا دیکھو سغرا سے زیادہ بات نہیں کرنی، سر پہ ہاتھ رکھتی جاؤ اور چلتی جاؤ۔ عزادارو ہر بی بی آتی ہے، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن قیامت کا منظر تھا عزادارو جب علی اصغر کی اماں آئی، سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، جانے لگی، سغرا تڑپ کے کہتی ہے اماں مجھے معلوم ہے میرے بابا کا گھر اجڑ گیا، ایک بار مجھے بھیا علی اصغر ملا، عزادارو سامنے کیا، ہمت کر بہن کی آغوش میں چلا گیا، بہن کے سینے سے لگ گیا۔ ماں نے کہا اگر علی اصغر تو نے بہن سے مل لیا میرے پاس آ، علی اصغر نہیں آیا۔ سکینہ نے کہا میں بھی تو تیری بہن ہوں میرے پاس آ، علی اصغر نہ آیا۔ علی اکبر نے کہا میں بھی تو تیرا بھائی ہوں میرے پاس آیا، علی اصغر نہ آیا۔ قاسم نے کہا میرے پاس آ، عزادارو جب نہ آیا، حسین کہتے میرا لال میرے پاس آیا، جب عزادارو سغرا کی آغوش کو نہ چھوڑنا چاہا، تڑپ کے کہتی ہے بابا اگر علی اصغر خود جاتا ہے تو بے شک لے جاؤ، نہیں جاتا تو میرے پاس رہنے دو، میرا بھی دل لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں سغرا ایک بات مجھے علی اصغر کے کان میں کہنے دے، اگر پھر بھی رہ گیا تو رکھ لینا۔ عزادارو اجازت مل گئی، حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، ہمت کر بابا کے پاس آ گیا۔ سغرا ماتم کر کے کہتی ہے بابا بے شک لے جائیے مگر اتنا بتائیے علی اصغر کے کان نے کیا کہا۔ حسین کہتے میری بیٹی میں نے روز ازل کا وعدہ یاد دلایا، علی اصغر سے کہا تیرے بغیر 72 پورے نہیں ہو۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون الی منقلبون۔